الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من يرد اللہ به خیرا یفقہ فی الدین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یذل لا یزال کی پاک ذات کے لیے، صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ قصص الانبیاء علیہ السلام کے اسباق میں دہرا رہا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پاک زندگی کا وہ حصہ کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا وَقَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عنایت فرمائی۔ اس حوالے سے اسلامی جو نظریہ ہے یا اس کی جو وجہ ہیں ان پر میں چند باتیں پڑھ رہا تھا، اور انہی پر چند باتیں میں آج بھی پڑھوں گا انشاءاللہ۔ اگلا سبق پڑھنے سے پہلے میں ایک دو باتیں یا چند باتیں یاد دلانے کے لیے یا بتانے کے لیے عرض کروں گا۔ اسلام کے عقیدے ہیں اور وہ ضروری ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر عقیدے کا تعلق ضروریات دین سے ہو اور اللہ نہ کرے اگر کوئی شخص اس کا انکار کر دے تو دین کے دائرے سے خارج ہو جائے۔ اور مولانا محمد امین اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حضرت نے لکھا ہے
کہ کچھ عقیدوں کا تعلق ضروریات اہل سنت سے ہوتا ہے. اللہ نہ کرے اگر کوئی شخص ایسے عقیدے کا انکار کر دے گا تو اہل سنت کے دائرے سے خارج ہو جائے گا. حالانکہ احادیث طیبہ کی روشنی میں یہ بات مانی ہوئی ہے کہ ناجی جماعت یعنی جس کی نجات ہوگی وہ اہل سنت و جماعت ہے. اس لیے یہ باتیں پڑھنے سے پہلے میں چند باتیں اصولی دہراؤں گا. ان میں سے کچھ باتیں میں نے پہلے دہرائی بھی ہیں لیکن کچھ ضرورتاً بھی دہراؤں گا. ممکن ہے کوئی بھول گیا ہو تو یاد ہو جائے گی، نہیں جانتا ہوگا تو جان لے گا. مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے بر صغیر میں. لگ بھگ 50 سال ہو گئے ان کو فوت ہوئے، لیکن انہوں نے اللہ کی عنایت سے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کی جو رہنمائی اور آپ کی صورت میں کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آج بھی ان اوراق کے انوار میں چل رہی ہے. مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کے عقیدوں پر ایک کتاب لکھی عقائد الاسلام کے نام سے. بڑی جامع کتاب ہے یہ. اس میں اسلامی عقیدے لکھے ہیں حضرت نے، اردو میں ہیں. اسلام کے جتنے عقیدے ہیں حضرت نے سب اس میں لکھ دیے اور شرح کے ساتھ تفصیل کے ساتھ لکھے. عقائد الاسلام اس کتاب کا نام ہے. کم و بیش 300 صفحات کی وہ کتاب ہے. اس میں حضرت نے ایک عنوان قائم کیا ہے رسالت کے بارے میں عقیدے، کہ اسلام کے رسالت کے بارے میں عقیدے کیا ہیں. ان عقیدوں میں مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عقیدہ لکھا ہے کہ اسلام کا انبیاء کے بارے میں علیہم الصلوۃ والسلام یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہر گناہ سے معصوم ہوتے ہیں، ہر گناہ سے پاک ہوتے ہیں. یہ دو اور دو چار کی طرح لفظ ہیں حضرت کے. پڑھا لکھا بھی سمجھ لے گا، ان پڑھ بھی سن کے سمجھ لے گا. یہ بات عرض کرنے سے پہلے ایک جملہ اور تازہ کرتا چلیں. استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات اپنی کتاب کے سرورق پر اصول کے تحت لکھی ہے. وہ اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں تو آپ کو کئی مقامات پر وہ کام دے سکتی ہے. جملے علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ تھے کہ مذہب اور شرافت. پھر الفاظ سنیں، یہ بھی انہی الفاظ کے بعد ہیں. مذہب اور شرم. تیسرے الفاظ سنیں، مذہب اور حیا. اگر آپ دیکھ لیں ایک ہی شے ہے یا نہیں ہے، تینوں آپ یاد کر لیں یا ایک یاد کر لیں، بات بن جائے گی. علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مذہب اور شرم یہ تاریخ میں ہمیشہ جڑواں چلے ہیں. حضرت کی بات میں کوئی شک ہے؟ بولو. کیسے نپے تلے ان کے الفاظ ہوتے تھے جن کو واقعہ انسان کا دل تسلیم کرتا ہے کہ مذہب اور شرم، مذہب اور شرافت، مذہب اور حیا ہمیشہ جڑواں چلیں. ایک اور بات سنیں،
وہ بھی یہی معنی رکھتی ہے، الفاظ الگ ہیں۔ دارالعلوم دیوبند میں حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، لگ بھگ 50 سال دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہے۔ ہم نے حضرت کو نہیں دیکھا، لیکن جن علماء نے حضرت کو دیکھا تھا یا حضرت سے پڑھا تھا، وہ فرمایا کرتے تھے جہاں بیٹھے ہوتے تھے ایسا لگتا تھا خدا کا فرشتہ بیٹھا ہوا ہے۔ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات فرمائی ہے، اب ذرا حضرت کے الفاظ میں بھی سنیں، دھیان ہے میری طرف، دھیان نہ ہٹے ورنہ باتیں نہیں سمجھ میں آئیں گی۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے علم اور تقوی، آپ جانتے ہیں علم جاننے کا نام ہے اور تقوی پرہیزگاری کا نام ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ سنیں اب۔ حضرت فرماتے تھے کہ علم اور تقوی نے ایک ہی چھاتی سے دودھ پیا ہے۔ حضرت فرماتے تھے جہاں علم ہوگا لازمی ہے کہ وہاں تقوی رہے۔ حضرت فرماتے تھے وہ علم کہاں ہوگا کہ وہ رہے اور ساتھ میں تقوی نہ ہو۔ پتہ چلتا ہے کہ علم ہو، تقوی ہو، مذہب ہو، شرم ہو، یہ ہمیشہ جڑواں چلیں، ایک رہے گا تو دوسرا ساتھ میں ہوگا۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے؟ اب اگلی بات سنیں جو عرض کر رہا تھا کہ مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، انہوں نے اپنی کتاب عقائد الاسلام میں رسالت کے باب میں انبیاء کے بارے میں اسلام کے عقیدوں میں یہ عقیدہ لکھا ہے کہ اسلام نے یہ عقیدہ سکھایا ہے کہ اللہ کے جو نبی اور رسول ہیں وہ ہر گناہ سے پاک ہوتے ہیں، ہر گناہ سے معصوم ہوتے ہیں۔ ہر کا کیا معنی ہے؟ آپ نے سن رکھا ہوگا، علماء نے لکھا ہے اور یہ عام چیز بتائی بھی جاتی ہے، انسان کو یاد بھی ہوتی ہے، سنی ہوئی بھی ہوتی ہے کہ ایک گناہ ہوتا ہے جسے کبیرہ کہتے ہیں، ایک گناہ ہوتا ہے جسے صغیرہ کہتے ہیں۔ آپ نے سن رکھا ہو نا، کبیرہ بڑا گناہ، صغیرہ چھوٹا گناہ۔ تو آیا بھئی یہاں انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہم نے کیا عقیدہ رکھنا ہے؟ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ہر گناہ کا معنی یہی ہے کہ اللہ کے نبی ہر کبیرہ گناہ سے پاک ہیں، ہر صغیرہ گناہ سے پاک ہیں۔ پھر اگلی بات، علماء دیوبند نے لکھا ہے کہ کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو، دونوں قسموں کے گناہوں سے انبیاء کا تصور تک پاک رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء دیوبند نے لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے پاک دل اور انبیاء علیہ السلام کے پاک تصور پر خدائی پہرا رہتا ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے؟ بولیں اب آگے سنیں۔ اگر یہ تین باتیں اپنے ذہن میں رکھ کر اگلی میری بات سنیں تو سب سمجھتے چلے جائیں گے۔ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تو یہ بات لکھی جو ابھی میں نے پڑھی کہ مذہب اور شرم ہمیشہ جڑواں چلیں۔ یہ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور کتاب ہے، میں اس کا نام کسی حکمت کے تحت نہیں لے رہا، لیکن علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور کتاب ہے آثار القرآن۔ اس میں حضرت نے قرآن پاک کی خصوصیات لکھی ہیں۔
ان خصوصیات میں ایک خصوصیت قرآن کی حضرت نے لکھی ہے کہ قرآن کی اور شانوں کے ساتھ ایک یہ عظیم شان ہے قرآن کی کہ قرآن پاک نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو مذہبی رہنما گزرے ہیں دنیا میں، جن کو دنیا انبیاء کہتی ہے، رسول کہتی ہے، ان تمام کو شاندار الفاظ میں بیان کیا ہے۔ یہ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آثار القرآن میں پورا باب باندھا ہے اس پر، اور ایسی ایسی مثالیں دی ہیں کہ انسان پڑھ کر دنگ رہ جاتا ہے۔ اور انہوں نے دعوت فکر دی ہے کہ انسان کو ہم پورے عالم کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ کتاب جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زبان سے دنیا کے سامنے آئی ہے، اس میں بھی انبیاء کی شان کو دیکھو، اور اس میں بھی دیکھو کہ جس کو پیش کرتے ہو مسلمانوں اور دنیا کے آگے کہ مانو یہ الہامی کتاب ہے۔ بلکہ ایک خاتون کہہ رہی تھی اس کو پڑھنے سے روحانیت بڑھتی ہے، بڑھتی ہوگی ان کی، بلکہ مولانا محمد امین اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ذرا تم بھی تھوڑی سی سن لو، ان کی روحانیت تو بڑھی ہوئی ہے، ذرا تمہاری بھی بڑھ جائے۔ میں چند ایک بازاری تو نہیں پڑھی جا سکتی، ویسے بھی چونکہ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ تورات کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، تو میں نے عرض کیا تھا گزشتہ ایک دو درس میں کہ اس کی کتنی کتابوں کو وہ تورات کہتے ہیں؟ 5۔ اور یہ میں چاہے یہاں ہوں دوست یا چاہے کہیں باہر ہوں، جن تک بھی میری آواز پہنچے، یہ میری گزارش ہوگی کہ ان کو دھیان سے غور سے سنیں۔ کسی سے لڑنا لڑانا مقصد نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کو اپنے مذہب کا پرچار کرتا ہے تو آپ اس کی بات کو اگر سن رہے ہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ انسان ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، انسان ہو جس کا یہ عقیدہ ہو کہ آمنت باللہ و رسولی، تو ڈرنے کا کیا معنی ہے؟ ڈرے تو وہ جس کے پلے کچھ بھی نہ ہو۔ ایک بات عرض کروں، دیکھیں ہو سکتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سارے ہی پڑھے لکھے ہیں، یہ تو جھوٹ ہوگا۔ میں نہ یہ کہتا ہوں کہ جو بھی میری یہ باتیں سنے گا وہ ہر پڑھا لکھا ہی سنے گا، لیکن میں یہ بھی نہیں مان سکتا کہ آپ سارے ہی ان پڑھ ہو۔ کیوں؟ سارے ان پڑھ بیٹھے ہوئے؟ بولو، سوچ کے بتاؤ، سارے کے سارے ان پڑھ بیٹھے ہوئے؟ ایسی بات تو نہیں ہے۔ دیکھیں ایک چیز میں اور بھی میں کہتا ہوں، میں یہ تو نہیں مانتا کہ ہم سب مہان ہیں، میں تو نہیں مانتا کہ ہم سب مہان ہیں۔ ہاں اتنا ضرور مانتا ہوں کہ آپ سب میں قابلیت ہے، قدرت نے آپ کو ہنر سے نوازا ہے، آپ نہ استعمال کریں تو کوئی کیا کہہ سکتا ہے؟ اگر کوئی کہے کہ نہیں جی قدرت نے تو کچھ بھی نہیں دیا، بس خالی روٹی کماؤ کھاؤ کسی طور مچھندرو، بس اس کے لیے پیدا کیا ہے، تو میں تو نہیں مانتا اس شے کو۔ آپ مانتے ہو؟ 100 آدمی ہوتا ہے، اس میں کچھ پڑھے لکھے، اچھا آپ میں سے کئی ایسے حضرات ہیں یا جن تک آواز جاتی ہے وہ بھی ہیں، وہ اردو بہت اچھی جانتے ہیں اگر انگلش نہیں جانتے، کچھ ایسے ہیں وہ انگلش بہت اچھی طرح جانتے ہیں اردو نہیں جانتے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں وہ دونوں زبانیں جانتے ہیں، انگلش بھی جانتے ہیں اردو بھی جانتے ہیں۔ چلے ایک ان پڑھ آدمی کسی وجہ سے مجبور رہ گیا، چلے وہ ممکن ہے کوئی نہ کوئی عذر پیش بھی کر دے، اور اس کا عذر اپنی جگہ شاید صحیح بھی ہو، تو جو پڑھا لکھا ہے وہ کیا عذر پیش کرے؟ کوشش تو انسان کر سکتا ہے۔ دیکھیں میں اس دن ایک دوست کو یہاں بتا رہا تھا، ناراض نہیں ہونا، قادیانیوں کی ایک کتاب ہے احمدیہ پاکٹ بک، اس کو انہوں نے جیبی سائز بنایا ہے، ہر قادیانی اپنی جیب میں رکھتا ہے اس کو پڑھتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، اور کہیں بھی آپ جیسا میرا جیسا ان کو مل جائے تو اس کو وہ پرچار کرتے ہیں۔ کیا نام بتایا ابھی میں نے اس کا؟ احمدیہ پاکٹ بک۔ وہ پاکٹ بک جیبی سائز بنائی اس لیے اس کا نام ہی انہوں نے، اس کے جواب میں ہمارے علماء نے لکھی محمدیہ پاکٹ بک۔ احمدیہ پاکٹ بک ہر قادیانی اپنی جیب میں رکھتا ہے۔ آپ میں سے کسی کے پاس محمدیہ پاکٹ بک ہے؟ اچھا یہ ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، آج تک دیکھی بھی ہے؟ سچ بتانا،
وہ سچ بتا کہہ رہے ہیں ہم نے نام ہی نہیں سنا، اور یہ سچ ہے. اچھا تو کیا کہیں گے ہم اور آپ کے؟ نہیں بس ٹھیک ہے جی، ہمیں تو قدرت نے نوازا، قدرت نے نوازا ہے، اب ایک انسان استعمال ہی نہ کرے. کچھ باتیں سب تو نہیں یاد رکھ سکتے لیکن کچھ تو رکھ سکتے ہیں. دیکھیں انسان آپ اور ہم، میں نے ابھی عرض کیا میں تو نہیں مانتا کہ میں اور آپ سارے مہان ہیں، لیکن میں یہ بھی نہیں مانتا کہ آپ میں قابلیت نہیں ہے. قدرت نے آپ کو بڑی بڑی قابلیتوں سے نوازا ہے. اچھا ایک اور بھی چیز ہے، جو آپ میں سے انگلش جانتے ہیں آج ان کے لیے اردو پڑھنے کے سب سے آسان دروازے کھلے ہوئے ہیں. اور یہ چیز یاد رہے، اس وقت علماء کا فیصلہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں عربی کے بعد اسلام اردو میں دوسرے نمبر پر آ کھڑا ہوا ہے. فارسی تھی کسی زمانے میں سر آنکھوں پر ہے، لیکن وہ دور گزر گیا. صحیح بات ہے یا غلط بات ہے؟ آج آپ حیران ہوں گے، آپ کے ملک کے سب سے بڑے عالم نے یہ بات لکھی ہے. آپ کے ملک کے سب سے بڑے عالم نے یہ، اچھا ایک یورپ میں سب سے بڑے عالم رہے، وہ بھی فوت ہو گئے بیچارے، انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ جس دور سے آپ اور ہم گزرے ہیں اس دور میں اردو میں ایسی ایسی کتابیں آ گئی ہیں کہ عربی میں بھی وہ نہیں ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں ایسے موقع آئے ہیں کہ قدرت نے عرب سے زیادہ عجم کو آگے کیا ہے. ہر موقع پہ میں نہیں کہتا، لیکن ایسا میں آپ سے پوچھتا ہوں، دنیا جنہیں آج صدیوں بعد بھی امیر المؤمنین فی الحدیث کہتی ہے، حدیث میں بادشاہ، امام بخاری کہاں کے تھے؟ عرب تھے؟ سوچ کے بتاؤ. امام بخاری کو بخاری کہتے ہی اس لیے ہے کہ وہ بخارا کے تھے. بخارا عجم میں ہے، عرب میں نہیں ہے. اب سنیں جو بات میں سنا رہا تھا، علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا کہ مذہب اور شرم ہمیشہ جڑواں چلے ہیں. ایک بات قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ بھی اپنے ذہن میں لے آئیں جو میں نے شروع میں پڑھے، کہ حضرت فرماتے تھے علم اور تقوی ان دونوں نے ایک ہی چھاتی سے دودھ پیا ہے. جہاں علم رہے گا وہاں تقوی رہے گا، جہاں تقوی رہے گا وہاں علم رہے گا. تیسری بات جو علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے عرض کی، وہ بھی ذہن میں تازی کر لیں، جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے آثار القرآن میں لکھی ہے کہ قرآن کی شانوں میں ایک شان یہ ہے کہ قرآن نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے انبیاء کو بڑی شاندار عزت کے ساتھ بیان کیا ہے ان کی تاریخ کو. اور حضرت نے لکھا ہے یہ قرآن کی خصوصیت ہے. دنیا، علامہ خالد محمود صاحب کے الفاظ ہیں کہ دنیا کا کوئی مذہب اس شان میں قرآن کے سامنے نہیں ٹھہر سکا ہے. انہوں نے جو اپنے مذہبی رہنماؤں کی تاریخیں بیان کی ہیں انسان پڑھ نہیں سکتا، کوئی مانے نہ مانے واقع. اچھا علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ تو بڑے نپے تلے تھے. حضرت فرمایا کرتے تھے حقیقت یہ ہے کہ علم کے لحاظ سے، فہم کے لحاظ سے، اصول کے لحاظ سے، فطرت کے لحاظ سے صرف اور صرف قرآن ہے. یہ حضرت نے پوری دنیا میں انٹرنیشنل چیلنج کیا تھا. حضرت نے فرمایا تھا فطرت کے لحاظ سے، اصول کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے صرف اور صرف قرآن ہے. جنہوں نے اپنے سے پہلے انبیاء، اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، انسانیت انبیاء کے کردار میں سنورتی ہے، یہ مانی ہوئی بات ہے. انسان اللہ کے نبیوں کے آئینے میں سنورتا ہے. اس لیے تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی اس دھرتی پر خدا کے آئینے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو کسی صورت میں داغ نہیں آنے دیتا. دنیا نے ان کو دیکھ کے سنورنا ہے، اللہ نہ کرے اگر آئینے پہ داغ ہوگا وہ داغ آپ کے چہرے پہ نظر آئے. لیکن جسے وہ تورات کہتے ہیں، آئیے ذرا اس کی بھی تاریخ پڑھ لیں تھوڑی سی. میں نے پہلے کہا مقصد یہ نہیں ہے کہ لڑنا ہے، لیکن اگر کوئی یہ کتاب لے کر آئے اس سے کہو یہی کتاب دو، اور اس سے کہو ایک دو باتیں تم ہمارے پاس آئے ہو ہم تمہاری سنیں گے، پہلے ذرا ہماری بات سنو، اس کے بعد دیکھو پھر کیا حال ہوتا ہے. حاضر دماغ ہو. ویسے یہ سننے کے لیے چاہیے بھی جگر، ناراض نہیں ہونا. میں صرف ایک دو باتیں پڑھوں گا چونکہ وقت نہیں ہے. ایک بات مجھے یاد کر لیں اپنے ذہن میں،
حضرت لوط علیہ السلام کا نام سنیں؟ خیر حضرت لوط تو بعد میں آئے، پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا سن لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام وہ شخصیت ہے جنہیں تاریخ عالم آدم ثانی کہتی ہے۔ میں حضرت آدم پر اس وقت بات نہیں کر رہا مجبوری کے تحت، شاید آگے کئی موقع آئے گا پھر میں کروں گا حضرت داؤد علیہ السلام کے باب میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو تاریخ آدم ثانی کہتی ہے، صحیح بات ہے یا غلط بات ہے؟ اب ذرا سنو ان کو یہ کیا کس الفاظ میں یاد کرتے ہیں۔ اچھا ایک چیز اور بھی ہے، وہ بھی تھوڑی ہے تو وقت تو نہیں ہے لیکن بہرحال سن لیں۔ عام طور پر یورپ کی طرف سے ایسی کتابیں شائع ہوتی ہیں نا جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہے، صحیح بات ہے یا غلط ہے؟ بولو۔ اکثر آپ سنتے رہتے ہوں گے اور اس پر احتجاج بھی ہوتے ہیں، واویلے بھی ہوتے ہیں، توڑ پھوڑیں بھی ہوتی ہیں۔ ان کے کئی جوابات ہیں، وہ انشاءاللہ قصص الانبیاء کے آخر میں آئیں گے۔ لیکن ایک چیز ذرا یہ سننا کہ یہ وہ شخصیات ہیں جن کو وہ خود مانتے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ کو وہ اللہ کا نبی مانتے ہیں؟ سوچ کے بتانا۔ جن کو وہ مانتے ہیں ذرا ان کے بارے میں سن لو، پھر ذرا قیاس کر لینا کہ حضور کے بارے میں تو پھر وہ جو کچھ کہیں اللہ معاف فرمائے۔ یہ وہی کتاب ہے جسے یہ تورات کہتے ہیں، اسی کے چند اوراق پڑھ کے سنا رہا ہوں میں۔ اور نوح کھیتی کرنے لگا۔ یاد رکھیں حضرت علیہ السلام وغیرہ آپ کے ہاں ہمارے ہاں حضور کی تعلیمات سے آئے ہیں، یہاں ندارت والی بات ہوتی ہے، اس لیے دل پہ بوجھ مت لانا۔ چونکہ میں تو عبارت پڑھ رہا ہوں نا، اب میں بڑھاؤں گا تو کہیں گے بڑھا دیا ہے۔ تھوڑی دیر اگر آپ اجازت دیں تو میں نکال دوں، مگر آپ نہ نکالیے گا۔ میں اس لیے پہنا ہوتا ہوں کہ میں نکالوں گا تو آپ لوگ نکال دیں گے، لیکن میں پڑھ نہیں سکوں گا اگر پہنا رہوں گا تو۔ سنیں ذرا، وہ محترمہ کہہ رہی تھی نا روحانیت بڑھتی ہے، تو محترمہ کی تو روحانیت بڑھی ہوئی تھی، ذرا آپ اپنی بھی روحانیت بڑھا لو۔ اور نوح کھیتی کرنے لگا اور اس نے انگور کا باغ لگایا۔ باغ کس نے لگایا؟ اور اس کی مے پی کر نشے میں آیا۔ میں کیا ہے؟ میں فارسی میں شراب کو کہتے ہیں، اور اسی شراب کو کہتے ہیں جسے آپ اور ہمارے ہاں شراب کہا جاتا ہے۔ اور اپنے ڈیرے کے اندر برہنہ ہو گیا۔ برہنہ کس کو کہتے ہیں؟ اور کنعان کے باپ حام نے اپنے باپ کو برہنہ دیکھا، بیٹے نے باپ کو برہنہ دیکھا، اور اپنے دونوں بھائیوں کو جو باہر تھے خبر دی۔ تب سام اور یافس نے ایک کپڑا لیا اور اپنے دونوں کندھوں پر دھرا اور پچھلے پاؤں جا کر اپنے باپ کی برہنگی کو چھپایا، اور ان کے منہ پچھلی طرف تھے اور انہوں نے باپ کی برہنگی کو نہ دیکھا۔ جب نوح مے کے نشے سے ہوش میں آیا، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، تو جو کچھ اس کے چھوٹے بیٹے نے اس کے ساتھ کیا تھا جانا۔ یہ پہلی میں نے بتایا تھا کتنی کتابوں کو یہ تورات کہتے ہیں، یہ پہلی ہے، یہ پہلی ہے۔ اس کا باب نمبر 9 ہے، اس کا آخر ہے۔ روحانیت تازہ ہوئی۔ اب اس پر ایک دو باتیں اور بھی ہیں لیکن میں وہ چھوڑتا ہوں، ذرا ایک اور سنو اور روحانیت بڑھ جائے گی آپ کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کا تو نام سن رکھا ہے آپ نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ کے ساتھ محترم کا ذکر آتا ہے، چونکہ حضرت کے رشتہ دار بھی تھے، اور آپ کو پتہ ہے ان کی جو قوم تھی ان میں جو برائی آئی تھی وہ دنیا میں سب سے پہلے ان میں آئی۔ وہ سب آپ جانتے ہیں، پڑھ چکے ہیں، قصص الانبیاء کے شروع میں ہے، ذرا سنیں۔ وہ الفاظ پھر یاد تازہ کریں، مذہب اور شرم ہمیشہ جڑواں چلیں۔ ذرا یہاں سنیں، حضرت لوط اور ان کی 2 بیٹیوں کا ذکر ہے نام کے ساتھ، اور وہ اور اس کی دونوں بیٹیاں ایک غار میں رہنے لگے۔ وہ سے مراد حضرت لوط ہیں، یاد رہے۔ اور بڑی نے چھوٹی سے کہا کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے اور زمین پر کوئی مرد نہیں رہا جو تمام جہان کے دستور کے موافق ہمارے پاس اندر آئے، آؤ ہم اسے مے پلائیں اور اس سے ہم بستر ہوں اور اپنے باپ سے نسل باقی رکھیں۔ اور انہوں نے اسی رات اپنے باپ کو مے پلائی، اور بڑی اندر گئی اور اپنے باپ سے ہم بستر ہوئی، پر اس نے نہ جانا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھ کر چلی گئی۔
اور دوسرے روز بڑی نے چھوٹی سے کہا کہ دیکھ گزشتہ رات میں اپنے باپ سے ہم بستر ہوئی ہوں، آؤ آج رات بھی اسے میں پلائیں اور تو بھی اس سے ہم بستر ہو کہ ہم اپنے باپ سے نسل کو باقی رکھیں۔ اور اس رات بھی انہوں نے اپنے باپ کو میں پلائی اور چھوٹی اندر گئی اور اس سے ہم بستر ہوئی، پر اس نے نہ جانا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھ کر چلی گئی۔ سو لوط کی دونوں بیٹیاں لوط سے حاملہ ہوئیں۔ نقل کفر نباشت، روحانیت بڑی ہے، بولو۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن اور بائبل ایک ہی ہے، ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ لٹھ لے کر مارو، لیکن یہ الفاظ نہیں کہا کرو، یہ قرآن میں ہے۔ اچھا تو جو حضرت محمد الرسول اللہ کے بارے میں جو کچھ لکھتے ہیں، پھر آپ خود ہی سوچ لیا کریں کہ جو جن کو مانتے ہیں ان کا یہ حال کیا ہوا ہے، تو حضور کے بارے میں تو وہ جب حضور کو مانتے ہی نہیں ہے تو جو مرضی کہتے رہیں گے۔ باقی بھیا ادھورا ہے، ابھی پھر چلیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنتیں پڑھنے میں مختصر کر دوں گا۔